اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 83 کا جو بقیہ حصہ ہے اس کے اندر ارشاد فرمایا، پہلے تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، وذی القربا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو، والیتاما، یتیموں کے ساتھ بھلائی کرو، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ بھلائی کرو، مسکینوں کے ساتھ، وقولو، اور تم کہو، للناسی، لوگوں کے لیے، حسنا، اچھی بات، لوگوں کے لیے اچھی بات کہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُم، مگر تم میں سے تھوڑے جو اس عہد پر باقی رہے، جنہوں نے اس عہد کو نبھایا، وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، اللہ فرماتا ہے اور تم ویسے بھی منہ موڑنے والے ہو۔ عزیزان گرامی، وبالوالدین احسانا، تفصیلی گفتگو اس پر ہو چکی کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اس دن والدین مطلقاً ہمارے ہاں عمومی طور پر ماں کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید احادیث مبارکہ کے اندر ماں کی شان ہی آئی ہے، باپ کی شان آئی ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، آج دو احادیث مبارکہ آپ کو اس کے متعلق سناتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ یعنی کون ایسا بندہ ہے کہ جو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے؟ سرکار علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس کے بعد پھر اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا باپ، یہ تمہارا حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ عزیزان گرامی، والد کی بڑی شان ہے۔ دوسرے حدیث مبارکہ کا سماعت فرمائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کی رضا تمہارے باپ کی رضا کے اندر ہے۔ یعنی اگر تمہارا باپ تم سے راضی ہے، سمجھ لو عرشوں کا خدا بھی تم سے راضی ہے۔ اللہ کی رضا تمہارے باپ کے رضا کے اندر ہے، اور فرمایا اللہ کی ناراضگی تمہارے باپ کی ناراضگی کے اندر ہے۔ یعنی جن نے اپنے باپ کو خوش کر لیا، سمجھ لو خالق کائنات تم سے خوش ہو گیا، لیکن اگر تمہارا باپ ہی تم سے ناراض ہے، سمجھ لو عرشوں کا مالک بھی تم سے ناراض ہے۔ تو عزیزان گرامی، والدین کا بڑا مقام ہے، ماں ہو یا باپ، اللہ پاک نے بڑے ان کے درجے رکھے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کو بھی اللہ پاک نے بڑا بلند کیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ ماں باپ زندہ ہو تو پھر تو بڑی احادیث مبارکہ ہیں کہ ماں باپ کے پاؤں بھی چومنے چاہیے، والدہ کے پاؤں کے اندر اللہ پاک نے جنت رکھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور باپ زندہ ہو تو اس کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ یہ تو ہے ماں باپ زندہ، اس کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ لیکن اگر والدین یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے، اس دنیا سے چلا جائے، تو اب اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ آئیے حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کسی کے ماں باپ کی موت واقع ہو جائے تو وہ کیا ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کر سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے ساتھ بھی بندہ حسن سلوک کر سکتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا، ان کی نماز جنازہ پڑھو اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، اور جس کے ساتھ اس نے دنیا کے اندر وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔ اور سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ماں باپ کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جو اس کے دنیا کے اندر دوست احباب ہیں ان کی عزت کرو۔ یہ ایسا ہی ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ، مرے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اگر والدین فوت ہو چکے ہوں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، جو سرکار نے بیان فرمایا، ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان کے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھو، اگر کوئی وعدہ کر کے گئے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرو، اس کے جو دوست احباب ہیں ان کی عزت کرو۔ عزیزان گرامی، دوسرے نمبر پر آیا ہے وذی القربا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔
قریبی رشتہ دار جو قرابت والے ہوتے ہیں 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک کا تعلق ماں کے ساتھ ہوگا، یعنی ماموں، نانا، نانی، خالہ وغیرہ وغیرہ، اور دوسرے قریبی رشتہ دار وہ ہیں جن کا تعلق باپ کے ساتھ ہے، یعنی چچا، تایا، دادا، دادی، پھوپھی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ ماں باپ دونوں سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی ان کا تعلق ماں باپ دونوں سے ہے، جیسے بہن بھائی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ بہن بھائی مقدم ہوتے ہیں۔ تو عزیزان اکرامی، یہ ذی القربہ سے مراد یہی قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی ماں باپ ہو، دادا دادی ہو، نانا نانی ہو، جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں سب کے ساتھ انسان کو حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں حدیث پاک کا سماعت فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے مسلم شریف کے حدیث پاک کا اپنے صحابہ سے سوال کیا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ تم سے زیادہ مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، غور سے سماعت کیجیے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، سب سے زیادہ مفلس شخص وہ ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ مفلس شخص وہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، بڑی نیکیاں ہوں گی جن کے اندر حج بھی ہوگا، نمازیں بھی ہوں گی، زکاتیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، لیکن اس حال کے اندر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ دنیا کے اندر کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، اور کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا کہ اس کی نیکیاں جن کے ساتھ اس نے دنیا کے اندر ظلم و ستم ڈایا ہے ان کے درمیان تقسیم کر دے گا۔ ساری نیکیاں ان کے درمیان تقسیم ہو جائیں گی، تو کچھ لوگ باقی رہ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو اس بندے پر جس نے دنیا کے اندر ان کے ساتھ زیادتی کی ہے ان پر ڈال دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کی وجہ سے اس بندے کو جہنم کے اندر داخل فرما دے گا۔ سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہے، نیکیاں تو بڑی لے کے گیا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، لیکن ساری کی ساری نیکیاں جس پر انہوں نے ظلم و ستم ڈایا اس نے ان کے درمیان تقسیم کر دی گئی، اور الامان والحفیظ جب اس کی نیکیاں ختم ہوگی تو اللہ پاک نے ان لوگوں کے گناہوں کو اس بندے پر ڈال دیا، اور ان گناہوں کی وجہ سے اس بندے کو جہنم کے اندر داخل کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے، وہ بندہ تو مفلس جو تھا جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا نیکیاں لے کر گیا، ہمارے تو پلے بھی کچھ نہیں، ہم تو دنیا کے اندر انتہائی گناہگار ہیں، انتہائی سیاہکار ہیں، سوچئے ہمارا آخرت کے اندر انجام کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں لوگوں کی حق تلفی کرنے سے محفوظ فرمائے، ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ برائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں سے اچھی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام